بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین سے جنگ کرنے سے باز رہو، عرب ممالک اور مغرب کے تھنک ٹینکس نے مودی کو خبردار کر دیا۔ چین نے بھارت کے خلاف انتہائی خوفناک جنگ کا آغاز کر دیا، جبکہ پاکستان اور چین نے بھارت کو تباہ کرنے کا پورا پلان بھی بنا لیا۔ دنیا میں ایک نئی طویل جنگ کا آغاز ہو گیا، جبکہ عالمی سطح پر ہلچل مچا دینے والی خبر بھی آ گئی کہ چین خطرناک ترین میزائلوں سے بھارت پر حملہ آور ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں اور چینی بحری بیڑا ہندوستان کی جانب بڑھنے لگا، جس پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کا بڑا فیصلہ۔ مودی سرکار کو اربوں سے دشمنی مہنگی پڑنے لگی۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں سے تیسری عالمی جنگ کے آغاز کی پیشن گوئی کیسے ثابت ہوئی ہے، جس میں انتہا پسند نریندر مودی کی ہلاکت یقینی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، چین کا پاکستان کے ذریعے ایشیا میں اپنا اثر قائم کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ لداخ سے شروع ہونے والی بڑی لڑائی بحر ہند تک جا پہنچی۔ چین اپنے جدید ترین جنگی جہاز سمندر میں لے آیا، جبکہ ایران بھی پاکستان اور چین کے ساتھ مل گیا۔ چین نے بھارت کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلنے والا مودی اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ پاکستان اور چین یک زبان اور یک جان ہیں۔ چین کے دبانگ اعلان نے بھارت میں قیامت برپا کر دی۔ گوادر میں پاکستان اور چین کا شاہکار منصوبہ، سیٹلائٹ تصویروں کا بین الاقوامی میڈیا میں چرچا۔ پاکستان چین کے لیے اہم ترین ملک قرار، جبکہ پاکستان پر حملہ چین اور ترکی پر حملہ تصور ہوگا۔ طیب اردگان اور شی جی پنگ کا مشترکہ اعلان۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں نے بھارت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے آئندہ منصوبوں میں بینک آف چائنا امپورٹ ایکسپورٹ اور بینک آف چائنا مجوزہ ایشیائی انفراسٹرکچر میں بینک سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ پاک چین اکنامک کوریڈور اور ممکنہ طور پر چین کا جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ اور فوجی موجودگی کو وسیع کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ امریکی جریدے فوربس نے اپنی تازہ رپورٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین ایشیا میں پاکستان کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تجویز سب سے پہلے 2013 میں پیش کی گئی، جس کا مقصد پاکستان میں ریل رابطوں، خصوصی اقتصادی زون، ڈرائی پورٹس اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے ذریعے چین کو براہ راست بحر ہند تک آسان رسائی دینا ہے۔ یہ منصوبہ گوادر کو چین کے اہم تجارتی مرکز کاشغر سے جوڑتا ہے، اور اس سے 45 دنوں کا سفر صرف 10 دنوں تک سمٹ جاتا ہے۔ اس طرح چین ممکنہ چیلنجز تائیوان، ویتنام، فلپائن، انڈونیشیا اور بھارت سے گریز کر سکے گا، اور اس سے شپنگ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ پاک چین اکنامک کوریڈور چین کا خلیجی علاقے میں داخلے کا ابتدائی پوائنٹ ہوگا، اور اس طرح خطے میں ممکنہ طور پر چین کا جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ اور فوجی موجودگی کو وسیع کرنے میں معاونت ملے گی۔ کچھ بھارتی دانشوروں کو شبہ ہے کہ گوادر پورٹ چینی بحری سہولت کے طور پر کام کرے گی، اور اس منصوبے کی لاگت صرف $40 ارب ہے۔ تاہم چین کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی یہ واحد سرمایہ کاری ہی نہیں، بلکہ پاکستان میں 2008 کے بعد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری دگنی ہوئی، جو کہ امریکی امداد سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے آئندہ کے منصوبوں میں بینک آف چائنا امپورٹ ایکسپورٹ، بینک آف چائنا اور مجوزہ ایشیائی انفراسٹرکچر ترقیاتی بینک سرمایہ کاری کریں گے، اور ان منصوبوں میں کراچی سے لاہور اور پشاور تک $3 ارب 70 کروڑ کی ریلوے لائن، $2 ارب 80 کروڑ کے تھر میں 4 کوئلے سے چلنے والے اسٹیشن، $2 ارب 20 کروڑ کے تھر کے کوئلے کی کان کنی کے بلاکس، اور نواب شاہ سے گوادر تک اور
پھر ایران تک $2 ارب کی قدرتی گیس پائپ لائن کی تعمیر، کراچی میں پورٹ قاسم پر $2 ارب کے کوئلے سے چلنے والے پلانٹ، کیرٹ میں $1 ارب 60 کروڑ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، بہاولپور میں $1 ارب 20 کروڑ کا سولر پاور پارکس، $93 کروڑ کی کراکرم ہائی وے، جمپر میں $26 کروڑ کا 100 میگا واٹ کا وینڈ فارم اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے $30 کروڑ بھی شامل ہیں۔ امداد اور سرمایہ کاری کے لیے چین پورے خطے میں اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش میں ہے، جبکہ چین اب علاقائی کردار بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور ایشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ کے دیگر حصوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے اپنی معیشت کے نیٹ ورک کو ان سے جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ نئی شاہراہ ریشم ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری بلوچستان میں استحکام لائے گی، مقامی افراد کو روزگار میسر آنے سے کشیدگی میں بھی کمی آ جائے گی، جبکہ پاکستان خلیج سے بجلی کی ترسیل کے لیے بھی ایک مرکز بن سکتا ہے۔ پاکستان ان منصوبوں کو کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ کچھ عرصہ قبل سے توانائی کے بحران سے پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگا ہے۔ چینی سرمایہ داروں نے اس بحران پر قابو پانے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جریدہ لکھتا ہے کہ کئی دہائیوں کی بد انتظامی اور کمزور سماجی اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے کے باوجود پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ اس کا اسٹریٹجک محل وقوع دیتا ہے۔ پاکستان کی اسی اہمیت سے چین آگاہ ہے اور چین کی تجارت اور توانائی کا دار و مدار کا 70% بحر ہند اور ابنائے ملاقہ سے گزرتا ہے، جہاں امریکی اور بھارتی دونوں ممالک کی بحری فوجیں گشت کرتی ہیں۔ تاہم یہ ممکنہ طور پر چین کے لیے ایک سیکورٹی مسئلہ بھی ہے۔ چین کی کھپت کا 40% تیل بھی اسی ابنائے سے گزرتا ہے، جبکہ یہاں معمولی تنازع بھی چین کو تیل کی فراہمی منقطع کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چینی بحری جہاز کو 500 سے زائد میل کا سفر کرنا پڑے گا۔ فی الحال بحر ہند سے بحر الکاہل سب سے تیز رفتار روٹ ہے، لیکن چین اس خطرے کا سامنا کرنے سے آگاہ ہے اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس کے لیے چھوٹا اور محفوظ متبادل راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ دوسری جانب چین اور بھارت کے مابین لداخ سرحدی کشیدگی جاری ہے۔ ایسے میں چین نے بحر ہند پر بھی فوج بڑھانا شروع کر دی ہے، جس سے مودی سرکار مزید بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور لداخ میں چین نے جو بھارتی فوج کے ساتھ کیا، ابھی اس سے بھارتی فوج سنبھلی ہی نہیں تھی کہ چین نے سمندر کے راستے بھی بھارت کو گھیر لیا۔ چین نے بحر ہند میں فوجی قوت میں اضافہ شروع کر دیا ہے اور رواں برس میں گزشتہ ماہ مئی میں سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جبوتی میں چین فوجی اڈے کو جدید بنا رہا ہے۔ لاجسٹک سپورٹ یونٹ کی حیثیت سے 2017 میں قائم کیے جانے والے اس اڈے کو ایک بڑے بحری اڈے میں بدلا جا رہا ہے اور اس میں 1000 فٹ کا گھاٹ ہے، جہاں چینی جنگی جہاز موجود ہیں اور اس میں لیونی طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین پاکستان میں گوادر بندرگاہ کو مضبوط بنانے کی مہم پر گامزن ہے۔ حالیہ مصنوعی سیارے کی تصاویر میں بندرگاہ کے اندر اپنی وہیکل بیریئر، حفاظتی بارڈ، سیکورٹی پوسٹ اور ایلیویٹڈ گارڈ ٹاور دکھائے گئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چین بنگلہ دیش کا کاسک بازار میں بیریئر کا اڈا بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے اور اس میں بیرکس، گولہ بارود ڈیپو اور بحری جہاز کی بحالی کا یارڈ بھی شامل ہے۔ دوستو، درویش پیر پنجن سرکار کی تہلکہ خیز پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پیر پنجن سرکار کی سالوں پہلے کی گئی پیشن گوئی میں انکشافات کیا گیا تھا کہ تیسری بڑی عالمی جنگ کا آغاز بھارت اور چین کے سرحدی علاقے سے ہوگا۔ چین بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا اور چین زمینی، فضا اور سمندر پر بھارت پر حملہ آور ہوگا۔ بھارت 15 چھوٹے چھوٹے ممالک میں تبدیل ہو جائے گا۔ نریندر مودی متحدہ بھارت کے آخری حکمران ثابت ہوں گے اور مودی اپنی انتہا پسند پالیسیوں سے خطے کے دیگر ممالک کو بھی اپنا دشمن بنا لے گا۔ چین سے بھارت کی جنگ میں کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو نہیں آئے گا، جبکہ پاکستان چین کے لیے ایک ریڈ لائن ہوگا۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملے کی سازش کی تو چین بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دوستو، تیسری بڑی عالمی جنگ میں عرب ممالک بھی چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف لڑیں گے اور اس جنگ سے قبل ایک چھوٹے سے ایشو پر بھارت کے عرب ممالک سے شدید اختلافات پیدا ہوں گے اور یہاں سے پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔